رمضان 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 رمضان۔ قریب سحری آپ نے ملاحظہ کیا نور کی برسات سے سجا سلسلہ نور رمضان، جس کی چند جھلکیاں۔ میں مفتی قاسم صاحب کی مثال دینا چاہوں گا۔ جی الحمدللہ مجھے مفتی صاحب کے ساتھ بہت سفر کرنے کا موقع ملا ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب کا معمول ہے روزانہ، دنیا میں بھی کہیں ہوں گے نا جی یا باہر ہوں گے تو بھی، اور پاکستان میں بتاتے ہیں میں روزانہ مغرب سے عشاء جو میرا وقت ہے وہ اپنے والدین سے گفتگو میں صرف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا مفتی صاحب اب 1 گھنٹہ کیا بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بات سے بات خود ہی نکالتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ وقت، والدین کو بھی پتا ہے، اب تو والد صاحب دنیا سے چلے گئے، یعنی میں نے خود دیکھا کہ وہ سارے کام چھوڑ کر، اور مفتی، ہم سمجھتے ہیں مفتی کا 1 منٹ قیمتی ہے، وہ مطالعہ کر لیتے، وہ فتویٰ پڑھ لیتے، کوئی فتویٰ دے دیتے، میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اور ابو جی سنائیے طبیعت کیسی ہے، کیا ہو رہا ہے، اتنی نارمل باتیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ وقت میرا والدین کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ ماں باپ کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے کہ بچہ ہم سے روز بات کرے، مدینہ تو یہ اس وقت کو ضائع نہ سمجھیں، یہ وقت بھی عبادت ہے اگر اچھی نیتوں کے ساتھ ہو۔ ابھی حالیہ دنوں میں ایک تحقیق ہوئی کہ بڑی عمر کے افراد جو ہیں اتنے افسردگی، ڈپریشن اور بیماریوں میں جو جا رہے ہیں، اس پر تحقیق ہوئی سلمان بھائی۔ تو اس تحقیق میں ایک واقعہ بھی مذکور تھا، تحقیق کو انڈوز کرنے کے لیے جنریشن گیپ آ گیا ہے، جو ہمارے عنوانات ہیں، جو ہمارے موضوعات ہیں، جو ہماری دلچسپی ہے وہ والدین کی نہیں ہے، جو والدین کی ہے وہ ہماری نہیں ہے، تو اب وہ جو گیپ آیا ہے تو اب وہ گفتگو ہو نہیں پاتی۔ تو تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بڑوں کی، بالخصوص والدین کی گفتگو صرف سننا شروع کر دیں، صرف سننا شروع کر دیں، تو ان کے بہت ساری تکلیفیں، بیماریاں، ڈپریشن جو ہے وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک جملہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ والد کی غور سے سنیں تاکہ لوگوں کی نہ سننی پڑے۔ مدینہ مدینہ باپو کچھ فرما رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گفتگو تو ماشاءاللہ بہت پیاری کر رہے ہیں یہ، مگر موجودہ معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مدنی چینل نے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے بڑی تبدیلیاں لے کر آئی، مگر معاشرے کے اندر بہت سارے گھرانوں میں یہ ہے کہ دیکھیں 5 بچوں کو باپ پالتا تھا اور آج 5 بچے باپ کو نہیں پال رہے۔ اب غور کریں، اچھا 5 بچوں کے گھر ہیں مگر باپ کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، کوئی رکھنے کے لیے اسے تیار نہیں ہے، باپ نے ان کو علیحدہ علیحدہ گھر دلوائے، سارے کام کیے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہے۔ کچھ سال پہلے ہم نے ایک سلسلہ کیا اولڈ ہاؤس کا، اور عید کے دن ہم وہاں جب پہنچے، میں اور اسد مدنی، تو ہم نے دیکھا کہ بعض والدین، بعض والد کو میں نے دیکھا کہ ان کی نگاہیں گیٹ پر ہی ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے تھے، روتے تھے وہ۔ میں نے پوچھا آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہنا یہ صبح شام ایک ہی کام ہے، بس دروازے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ کب میرا بیٹا آئے گا اور مجھے لے جائے گا۔ اسی طرح ایک سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کا بیٹا آیا تھا اور یہ کہہ کر مجھے جمع، یعنی اپنے باپ کو جمع کرا گیا کہ یہ ایک پڑوسی ہے، وہاں مجھے ملا تھا، میں نے آ کر اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا۔ اب غور کریں کہ جو ہے وہ موجودہ معاشرے کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ باپ سے بڑے ادب، بڑی تعظیم کے ساتھ، دیکھیں جنرل بات گفتگو کر رہا ہوں میں، ہے نا، اب دعوت اسلامی کا ماحول ہے، جہاں اچھے گھرانے ہیں ان میں آج بھی تعظیم ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ باپ کی آواز سے پست رہتی تھی اولاد کی آواز، آج باپ جو ہے سے بچوں کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ میں نے ایک والد کو دیکھا کہ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے میں تمہیں گاڑی دلا دوں گا، فلاں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، تم سگریٹ چھوڑ دو۔ پہلے یہ ہوتا ہے اگر بیٹا سگریٹ پیتا بھی ہے نا تو باپ سے ڈر کر، بیٹا مسجد کے امام ہے یا کوئی جو ہے وہ دینی شخص ہے، اس کے سامنے بھی سگریٹ پیتے ہوئے، حالانکہ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس سے، وہ تعظیم کی خاطر کہ یار اس کے سامنے کئی احسانوں میں سگریٹ پی رہا ہوں، اور باپ دوست سے بھی چھپ کر پیتے تھے باپو؟ جی باپ کے دوست اگر کوئی ایسا کام کرتا تھا تو باپ کے دوست سے بھی کہیں میرے باپ کو پتہ نہ چل جائے، میرے والد صاحب تک کہیں خبر نہ پہنچ جائے۔ اور اگر باپ آج بیمار ہے، 5 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، کون لے جائے گا اسے؟ جی ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
रमजान की महक से महकता सिलसिला, खुशबुए रमजान की चंद झलकियाँ। जुमले जो हमारे मुआशरे के अंदर आम हैं तो वो भी कुछ इसी तरह के खुद गर्जी पर जो है वो नज़र आते हैं। भाई अपनी अपनी करो, हैं, हर एक ने अपनी कब्र में जाना है, अपनी अपनी करो, अपने मामलात को ही सुधारो, मैं अकेला ही आगे बढ़ जाऊं, मैं अकेला ही तरक्की कर जाऊं। जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर मुआशरती तौर पर देखें तो मुआशरे भी वही तरक्की करते हैं कि जिसमें एक दूसरे की मदद करने का जज्बा होता है। अब देखें ना, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अदल करने का, इंसाफ करने का हुक्म देता है, वल इहसान, और भलाई करने का हुक्म देता है। यहाँ इरशाद फरमाया गया कि भलाई है क्या? भलाई है ही ये कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई भी कर रहा है तब भी उसको अच्छा ही रिप्लाई दिया जाए, सही, तब भी उसके साथ अच्छा ही सुलूक किया जाए। अगर ये किया कि जिसने मेरे साथ भलाई की है मैं भी उसी के साथ भलाई कर रहा हूँ, तो ये भलाई तो नहीं हुई, ये तो बराबरी हुई ना। अगर कोई मेरे हुकूक पामाल कर रहा है लेकिन मैं उसके हुकूक अदा करूं तो इससे एक अच्छी फजा भी डेवलप होती है। और यहाँ एक बात इसी आयत करीमा में इरशाद फरमाई गई, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, और फरमाया व ईताइ ज़िल कुर्बा। अल्लाह तबारक व तआला अदल का, एहसान का और रिश्तेदारों को देने का हुक्म इरशाद फरमाता है। अब हम इसको अपने टॉपिक के एतबार से अगर देखें तो कर भला हो भला वाला जो मामला है, हम भला करने में कर तो जाते हैं लेकिन असद भाई वो लिवजहिल्ला नहीं हो पाता, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं हो पाता। हम जिसके साथ भला कर रहे होते हैं उसी से बदला भी मांग रहे होते हैं, और ना मिले तो फिर उसको कहीं ना कहीं झगड़ा भी उसी इजहार भी कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, कि मैंने तुम्हारे साथ फला भलाई की थी। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की थी, मैं मौके पर काम आया था, तुम्हें आना चाहिए था। अच्छा, अब उसको अखलाकी फर्ज का सांचे में लाकर, समाजी फर्ज के सांचे में लाकर और माशरती हुकूक के सांचे में लाकर उसको इस तरह का पाबंद करने की कोशिश की जाती है कि तुमने नहीं किया तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। हो सकता है वाकई उसने नहीं किया तो कोई ना कोई रीजन हो उसके पीछे। उसको चाहिए तो यही था कि मिसाल के तौर पर अगर मेरा आपका किसी बात में मामला है, आप मेरे साथ भलाई कर रहे हैं, तो मेरा खुद ही दिल चाहेगा कि यार ये इसने मेरी खैर खाई की है, इन्होंने मेरे साथ भलाई की तो मैं भी इनके साथ भलाई करूं, मैं क्यों इनको तकलीफ दूंगा? क्योंकि अच्छा अमल और नेकी जो है ना, ये वैसे ही माशरे में मोहब्बत पैदा करती है। अच्छा, भलाई का ताल्लुक फ़कत माल और दौलत के साथ नहीं है। जब हम भलाई की बात करते हैं या किसी के साथ अच्छे सलूक की बात करते हैं तो बाद औक़ात ये जहन में आता होगा कि यार ये काम भला करना, दूसरों की खैर खाई करना, ये तो शायद रकम, पैसे से, माल से इसका ताल्लुक है, जबकि आप बड़े आसान ज़राए से भी किसी के काम आ सकते हैं और वो आपको याद रह जाता है। अगर इंसान को ऐसी कोई मुसीबत के वक्त कोई मदद करने के लिए पहुंच जाए तो बड़ी फ़रहत होती है, खुशी होती है, और वो कहता है कि बस किस तरह मैं इसका शुक्रिया अदा करूं। अच्छा, ये भी अल्लाह तबारक व तआला एक भलाई करने का जज्बा, एहसान करने का जज्बा और फिर उसको ना जताने का जज्बा, ये अल्लाह ताला किसी किसी को अता फरमाता है। और जिसको अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है ना, और हमें कोशिश करनी चाहिए, दुआ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये महाल है। जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है। अगर जिसके दिल में ये नियत होगी ना कि मैं सामने वाले के साथ जो भलाई कर रहा हूँ उसकी मुझे जज़ा नहीं चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की खालिसतन रिज़ा के लिए, सवाब के लिए, सवाब आखिरत के लिए कि इसका बदल और इसकी जज़ा मुझे बंदे से नहीं चाहिए, मेरा रब मुझे जज़ा देने वाला है, मेरा रब मुझे इसका बदला देने वाला है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको इस पर मज़ीद इस्तिक़ामत अता फरमाता है। और ये है ना कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र एक ये भी है कि बंदा ज़बान से शुक्र अदा करे, और एक नेमत का शुक्र ये भी है कि उन नेमत का सही इस्तेमाल करे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र करोगे मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा। तो अगर बंदा कोई भी नेकी करे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो मकबूल हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, यानी नेकी करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर मैं ये अर्ज़ करूं कि ये तो एक पहलू है हमारा माशाअल्लाह, और इस पर डिस्कस होती है कि भलाई करनी चाहिए, भलाई के फ़ज़ाइल भी हैं कि जिसने किसी मुसलमान के दिल को ठंडा किया, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके दिल को ठंडा करेगा। वो सारे फ़ज़ाइल हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, अगर मैं किसी के साथ भलाई करूँ तो क्यों करूँ? हमें फजीलत मिलेगी, हमें जन्नत में जाना है, अल्लाह को राज़ी करना है, लेकिन यार मैं दुश्मन से कैसे करूँ? मैं दुश्मन से कैसे भलाई करूँ? वो मेरा दुश्मन है, अगर मेरे को भलाई करनी होती तो वो दुश्मन नहीं होता। सही। अब दुश्मन से भलाई करने में मुझे बहुत कोफ्त आती है, तो अब ऐसा क्या किया जाए कि मैं दुश्मन से भलाई करूँ, और चूँकि दुश्मनी भी अच्छा उसकी तरफ से, दुश्मनी भी उसकी तरफ से, और आप कहें कि मैं दुश्मन से खुद चलकर जाके भलाई करूं, उसके साथ हुस्ने सलूक करूं, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये
جو دین اسلام میں وابستہ ہو جاتا ہے یعنی دین پر کامل طریقے سے عمل پیرا ہوتا ہے اور جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے نا خاص طور پر، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ان کو تو نوازا کہ جو دامن کرم سے وابستہ تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ان کو نوازا کہ جو جانی دشمن تھے، جو دشمن تھے، اور ایسا کردار سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ وہ جو جانی دشمن تھے وہ عزیز ہو گئے۔ ماہ سیام کے بابرکت لمحات میں ہوا سلسلہ برکات رمضان، ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر۔ انسان کو جو یہ شرف ملا ہے، جو اشرف المخلوقات بنا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب بھی ہم اگر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں یہی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم سے سرفراز فرمایا ہے۔ یعنی اس کی ابتدا میں اگر چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا قرآن مجید میں، اور بہت سارے ہمارے ناظرین جانتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا عرض کی تھی کہ یا اللہ عز و جل تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد پھیلائے گا، اور ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہمیں خلیفہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ان فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے کیا چیز ظاہر کی، کس چیز کا بیان کیا؟ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا ناموں کا علم عطا فرمایا، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ وجہ فضیلت بنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی، وعلم آدم کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ تو یہ علم تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ان فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں نے یہی پیش کیا تھا کہ ہم تو بہت عبادت کرنے والے ہیں، ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، لیکن ان کی عبادت پر حضرت آدم علیہ السلام کا جو علم کا شرف تھا وہ برتری رکھتا ہے اور فوقیت رکھتا ہے۔ علم خود ایک بلند ترین چیز ہے، جس کو علم حاصل ہو جاتا ہے نا تو اللہ اس کو بڑی شان عطا فرما دیتا ہے۔ خود علم ایک ایسی صفت ہے جو بندے کو دوسری چیز سے ممتاز کر دیتی ہے۔ علم ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے بندہ دوسرے بندے سے ممتاز ہو جاتا ہے، یہ بندہ عالم ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور احادیث طیبہ میں آقا علیہ السلام نے 20 ایسی احادیث ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے علماء کرام کی شان و شوکت کو، ان کی عظمت کو، ان کے فضائل کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی کم تر انسان پر۔ اتنی بڑی فضیلت ہے آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا۔ اور یہاں تک بھی بیان کیا گیا، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کل بروز قیامت میدان محشر میں لوگوں کا حساب لے گا نا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ جب علماء کی باری آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے علماء کے گروہ، میں تمہیں جانتا ہوں، میں نے ہی تمہیں علم دیا تھا، اور میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا۔ یہ علماء کرام کی شان ہے، اور علماء کرام جس قلم سے لکھتے ہیں اس قلم کی سیاہی کو شہداء کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا، اور وہ سیاہی اس پر غالب آ جائے گی۔ یعنی ان دو باتوں پر اگر غور کر لے، قیامت کے حوالے سے دیکھیں، مسلمان کا اور کافر کا بہت بڑا امتیاز آخرت کا یقین ہے۔ جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت ہونی ہے اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا، اب وہاں اتنا بڑا مرتبہ علماء کو دیا جائے گا کہ علماء سے اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، اس لیے نہیں کہ تم جہنم میں جاؤ، تمہیں دوزخ میں ڈالو، جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی یہ بات اگر کسی کو معلوم ہے، اس کے بعد پھر علماء کی محبت کا بڑھ جانا یقینی سی بات ہے، عظمت کا بڑھ جانا۔ پھر مدنی چینل کے ناظرین، پین آپ استعمال کرتے ہیں، انک آپ اس میں ڈالتے ہیں، یا چلیں انک ڈلا ہوا پین بھی آتا ہے، اس کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ کون اسے جمع کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عظمت دے گا؟ یہ قیامت میں علماء کے قلموں کی سیاہی کو جمع کیا جائے گا، اور کہاں رکھا جائے گا؟ شہداء کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا، ایک طرف شہداء کا خون اور دوسری طرف علماء۔ شہید، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ اللہ۔ تو محسن بھائی، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء یہ مولوی ایسے ہی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو جو خود جاہل ہوتے ہیں اس کے تو برا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ بندہ خود جاہل ہے۔ وہ امام شافعی کا فرمان ملتا ہے نا کہ میں نے عالم سے مناظرہ کیا تو میں جیتا، جاہل سے کیا تو وہ جیتا۔ یعنی یہ دیکھیں، جو جاہل ہوتا ہے اس نے تو ایک ہی بات کرنی ہوتی ہے، میں نے نہیں ماننا۔ المعترض کالعامہ، جی، معترض جو ہے وہ اندھے کی درائی ہوتا ہے، اس کے سامنے سارے دلائل شواہد جو رکھ بھی دیے جائیں تب بھی وہ یہی کہے گا کہ مجھے پتا نہیں ہے، میں نہیں جانتا ان باتوں کو۔ تو لہٰذا جو علم والے ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، تو علم والوں پر اگر نکتہ چینی کی جائے، ان پر جو ہے خواہ خامہ فرسائی کی جائے، تو اس سے علم والوں کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جو بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، البتہ اس کے لیے یہ بات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ رکت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا
सिलसिला दुआए इफ्तार, आइए देखते हैं इसके मनाजिर। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकिया, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। या इलाही जब हिसाबे खंदाए बेजार उलाए, चश्मे गिरिया ने शफीए मुर्तजा का साथ हो। या इलाही जब चले तारीक राहे पुलसिरात, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब्बे सल्लिम कहने वाले गमजुदा का साथ हो। या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब से आमी रब्बना का साथ हो। ए अल्लाह, कई बीमार हमारे साथ इफ्तार की दुआ में इस नीयत से शामिल होते हैं, तू गरीबों की, ए अल्लाह बीमारों की दाद रसी करने वाला है, तू शिफा देने वाला है। ए अल्लाह, आज जितने बीमार हाथ उठाए हाजिर हैं या जिनके घरों में बीमार हैं, ए शिफा देने वाले हमारे मरीजों को शिफा दे दे। घरेलू मसाइल की निशानदही और इसके हल पर मबनी सिलसिला घरेलू मसाइल और उनका हल, आइए देखते हैं। आम महीने के मुकाबले में माह रमज़ान में आपके किचन के और दीगर एक्सपेंसेस बढ़े, कहेंगे हाँ, ठीक है। इसी तरह ईद की ख़रीदारी हुई, हाँ डेफिनेटली इसके ऊपर बोझ आ गया। अब आप कहेंगे कि भाई शादी है बच्चे की या फलां की शादी है तो हमें मतलब कि उसमें ये सब कुछ करना है, तो अब वो कहाँ से लाए। इवन के पैसे वाले भी तंग आ जाते हैं, पैसे वाले भी तंग आ जाते हैं। खाली ख़रीदारी नहीं, आपका ट्रांसपोर्ट भी है, आप रिक्शे में जाएं, टैक्सी में जाएं या कार में जाएं, पेट्रोल और किराया लगता है। तो ये सारी चीज़ें इस पर सोचिए। इसी तरह दीगर खुशियों के मौके पर बच्चे की विलादत हो रही है, तो अब हमारे ना बांटना है, अब बांटना, बट ठीक है कि भाई खुशी है ना, बांटना है ना, तो भाई कोई मिठाई छोटी सी बांट दो, कोई कलाकंदी बांट दो, कोई रसगुल्ला ही दे दो यार, कोई गुलाब जामुन ही एक दे दो। नहीं, इतना बड़ा मतलब कि कोई मिठाई का आधा किलो का डब्बा ही देना ज़रूरी है, 1-1 किलो का डब्बा देना ज़रूरी है, बादों में बर्तन देना बहुत ज़रूरी होता है, बादों में सूट पीस देना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ें जो ज़रूरी हो जाती है ना, ये ज़रूरी जो है ना सलमान भाई, ये बहुत बड़ा मतलब कि बोझ डाल देती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप मेरी बात को रियलाइज कर रहे होंगे। अब जगह एक डब्बा 100 रुपये का आता है और एक डब्बा 1000 रुपये का आता है, देना उतनों को ही है। इस हालात के अंदर ये चीज़ें करना, मिठाइयाँ महंगी हैं, कपड़े महंगे हो गए, बर्तन महंगे हो गए सब, और आमदनियाँ नहीं हैं। अच्छा, हम जो ये सिलसिला कर रहे हैं ना, तो हमारे इस सिलसिले से कनेक्टेड जो लोग हैं ना, ये थोड़े नहीं है, बहुत हैं। आम आदमी को डिमांड ये होती है कि जनाब वो उसको दामाद को स्कूटर देनी है, तो अमीर आदमी के ये होते कि दामाद को कार देनी है, वो मोटरसाइकिल देगा, बोले यार मोटरसाइकिल ले दी, देखो इतना बड़ा आदमी होगा। तो ये बड़े आदमी भी परेशान है, छोटे आदमी भी परेशान है, क्यों? डिमांड और फरमाइशों ने घेरा हुआ है। शादी घर में एक होती है, खर्चा करने वाला भी एक होता है, और इससे खर्चा लेने वाले जो है ना 15, 20, 25 लोग हो जाते हैं। अच्छा, फिर सिर्फ बेटी या बेटा नहीं है, बहनें भी हैं, माँ भी है, खाला भी है, फूफी भी है, तो उसकी नंदे भी हैं, सबको देना है, फिर उसकी सास को, होने वाली सास को भी देना है, ये देना है। तो क्या शादी, क्या घर, तो क्या नहीं दीगर खुशियाँ, उम्रे की खुशियाँ, तो हज की खुशियाँ, तो ये सारी खुशियों के अंदर जो है ना बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा पैदा हुआ तो अब उसके लिए फरमाइश है कि बच्ची पैदा हुई तो उसको सोने की वो देनी है, ब्रेसलेट देनी है, तो सोने की बालियाँ देनी है,
تو وہ دینی ہے. تو بھائی نہیں دے سکتا, دینی پڑیں گی, بہت ضروری ہے, چلتا ہے, ایسا دینا چاہیے. ارے کدھر سے دے وے, وہ سونا خود کو بیچ کر دے وے, سونا اس کا سونا چلا گیا بیچارے کا, وہ سو نہیں سک رہا ہے اور آپ کو اس کو سونا دینا ہے. تو یہ حالت ہے. اب میں نے مجموعی طور پر کافی باتیں فرمائش اور ڈیمانڈ کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسے کئی سمجھدار اور سلجھی ہوئی فیملیز ہوں گی جو میری بات کو ریئلائز کر رہی ہوں گی کہ یار ایسا ہے. تو کیوں آپ بھی پریشان, اچھا پھر اس سے ٹینشن کیا, گھریلو مسائل کیا, اب لڑائی, اب جھگڑا, میں نہیں کر سکتا, کرنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا, ہونا پڑے گا, یہاں نہیں جا سکتا, جانا پڑے گا, تو یہ سب ہوگا. بھائی کیا کیا کر کے دوں, تو آدمی پریشان, پھر آدمی پھٹتا ہے, لڑتا ہے, تو سامنے سے وہ مطلب کہ وہ 2 باتیں کرے گا, سامنے 4 باتیں آئیں گی, بچوں کا موڈ خراب, تو بچیوں کا موڈ خراب. تو یہ ساری چیزیں, یہ سب گھریلو ٹینشن ہے, پریشانیاں ہیں. اگر ہم اپنی خواہشات پر قابو پا لیں اور بیجا ڈیمانڈ ختم کر دیں اور آمدنی کے مطابق سارے کام کرنے رہیں, تو امید کی جا سکتی ہے کہ گھر میں اس عنوان پر جو جھگڑے اور مسائل ہوتے ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں. عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر. SMS کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. میں سرکاری ملازم ہوں, 24-25 ہزار تنخواہ ہے, مگر جناب اس میں برکت نہیں ہے. قرض ہر روز بڑھتا جا رہا ہے اور مہنگائی بہت ہے, گھر میں سکون نہیں, ہر وقت ذہنی دباؤ رہتا ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے برکت آ جائے, قرض اتر جائے اور گھر میں بھی سکون آ جائے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اس میں یہ کہ اپنے اخراجات پر بھی نظر رکھیے کہ خرچہ کیا کرتے ہیں. بعض اوقات اس طرح کے غیر ضروری خرچے ہوتے رہتے ہیں. اب بس میں جانا ہے تو رکشے میں بیٹھ گئے, ٹیکسی میں بیٹھ گئے, تو خرچہ تو بڑھا نا. بس میں بیٹھتے تو کم خرچے میں سفر طے ہو جاتا. اس طرح کھانے پینے کے تعلق سے چاول کئی قسم کے آتے ہیں. اب بہت قیمتی چاول لینے کے بجائے بندہ درمیان نہ لے. اسی طرح دیگر معاملات, سبزی, ترکاری, گوشت, دال, ان میں سب میں کم زیادہ بھاؤ کی چیزیں ملتی ہیں. تو اگر یہ تھوڑا کفایت شعاری, جو کر کسر بولتے ہیں ہم لوگ, کر کسر کریں گے, کفایت شعاری کریں گے, کم خرچ میں گزارا کریں گے, فضول ادھر ادھر ضائع نہیں کریں گے, تو انشاءاللہ عز و جل بچت کی صورت بنے گی اور برکت بھی پیدا ہوگی. ورنہ 2 ہاتھ سے خرچ کرتے رہیں گے تو کہاں سے بچت ہوگی. تو 25,000 یا 50,000 بھی پورے نہیں ہوں گے, نہیں ہوتے لوگوں کو پورے. لاکھ کیا لاکھوں روپے مہینے کے خرچ کرتے ہوں گے کرنے والے. مزید ورد بھی آپ کو بتاتے ہیں. یا باسطو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی. اسی طرح یا ذل جلالی والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا. رمضان 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 رمضان